محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کے اس نوری مسجد میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، محراب و منبر کے قریب رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم محبت میں، آج کی اس بزم عقیدت میں مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر، طول و طویل گفتگو پیش نہیں کرنا ہے۔ مختصر سے وقت میں آج میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر میں نے کوئی خطبہ پیش نہیں کیا۔ اب میں خطبہ بھی پڑھتا لمبا چوڑا کوئی عربی میں، پھر کسی نہ کسی آیت کا انتخاب بھی کرتا، پھر اس کا ترجمہ بھی بیان کرتا، پھر اس کی تفسیر بھی بیان کرتا، پھر اس کا شان نزول بیان کرتا، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کرتا، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا۔ اب جا کے تقریر کا نمبر آتا ہے تو پھر میں تقریر کب کرتا؟ جب یہی سب ہوتا رہتا تو تقریر کب کرتا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف غوث اعظم بغدادی، آپ کہیں گے کہ مضمون دیا ہے شہادت کا اور ذکر ہو رہا ہے ولایت کا۔ یہ محرم کے چاند میں عید کا چاند کیسے نکالا جا رہا ہے آپ سوچیں گے، مگر آج آپ دیکھیں کہ یہ مولانا صاحب کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ پڑھا تھا، کیا نام ہے ان کا؟ مولانا اختر رضا۔ مولانا اختر رضا صاحب آئے، انہوں نے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو خطبہ پڑھا، کہا الحمدللہ، رک گئے، رکے تھے کہ نہیں رکے؟ رک گئے۔ پھر کہا الحمدللہ نحمدہ۔ آپ کے یہ مولانا محبوب رضا صاحب مسجد نوری میں گاندھی نگر میں جب جمعے کے دن خطبہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ رک گئے، یہ بھی رک گئے۔ پھر کہا الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق۔ جب ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے میں کام چل سکتا تھا تو دو مرتبہ الحمدللہ کہنے کی کون ضرورت پیش آئی؟ پہلا خطبہ دے دیا، بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر کہا الحمدللہ، یہ پھر رک گئے۔ آپ رکتے نہیں رکتے، یہ خطبہ بڑھاتے ٹھہر گئے، پھر کہا الحمدللہ الذی فضل سیدنا۔ ایک مرتبہ جب الحمدللہ کہنے میں کام چل سکتا تھا تو دو مرتبہ الحمدللہ کہنے کی کون سی ضرورت پیش آئی؟ آپ دیکھیں کسی خطیب کو، کسی مقرر کو، کسی مناظر کو، کسی محدث کو، کسی مفکر کو، کسی مدبر کو، جب بھی وہ خطبہ پیش کرے گا تو ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہے گا، دو مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے۔ ایک نکاح کے محفل میں ہم گئے، حاجی صاحب آئے، دولہا بیچارہ بڑی گرمی میں بڑے موٹے موٹے کپڑے پہن کے سیرا باندھے پہ بیٹھا ہے، بے پناہ گرمی کے پریشان ہے۔ حاجی صاحب آئے، انہوں نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ۔ وہ دولہا منہ دیکھ رہا ہے کہ الحمدللہ کا ختم ہو گیا۔
بہت جلدی میں ہے کہ جلدی سے نکاح پڑھائیں اور میں لے کر روانہ ہو جاؤں، مگر مولانا کہ الحمدللہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو میں حسنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی خطبہ پڑھے گا تو ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں 2 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اس میں راز کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت غوث اعظم کی آواز میں وہ کمال رکھا تھا کہ آپ کی وجہ سے بعد میں یہ چھوٹا سا مجمع نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ خطاب فرماتے تھے تو آپ کی بیٹھنے پاک میں 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 اور کئی لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، اور اس وقت مائک نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، مگر غوث اعظم کی آواز کا کمال یہ تھا کہ جیسا سامنے بیٹھنے والا آواز آپ کی سنتا تھا ویسے ہی سب سے آخر میں کھڑے ہونے والا بھی آپ کی آواز ویسے ہی سنا کرتا تھا۔ آپ کی آواز میں یہ کمال تھا، مگر میں یہاں ٹھہرنے والا نہیں ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف سامنے بیٹھنے والے ہی لوگ غوث اعظم کی تقریر سماعت نہیں فرماتے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم میں جہاں جہاں اولیاء کرام ہوتے سب غوث پاک کا خطبہ سنا کرتے تھے، غوث اعظم کا خطبہ سماعت کرتے تھے۔ تو غوث اعظم نے یہ شروع فرمایا کہ الحمدللہ غوث اعظم کی آواز باز گشت عالم میں پھیل جاتی ہے، اور جہاں جہاں عالم میں اولیاء کرام ہوتے غوث اعظم کی آواز سن کر غوث اعظم کا خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب جب